بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو یہ بجٹ کلامی میں انہوں نے پیش کی ہیں، اور آپ بھی تھے اس وقت جب یہ بجٹ اجلاس چل رہا تھا، بعد میں ہی ہم آپ کے ساتھ موجود تھے، تو ہم نے اس وقت بھی اس کو مسترد کیا تھا، ہم آج بھی اس کو مسترد کرتے ہیں۔ اور مسترد کرنے کی وجہ یہ نہیں کہ میں کوئی کم پیسے کماؤں گا یا میں کوئی کم ٹیکس دوں گا، ہمارا کوئی بھی ممبر نان ٹیکس پیئر نہیں ہے۔ مسترد کرنے کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ملک میں بے روزگاری بڑھے، جو کہ پہلے ہی عروج پہ پہنچ چکی ہے، اسی ٹائم کی جو فگر جو بڑے ہیں اس کی بڑی وجہ بے روزگاری ہے، اور آپ پھر ملینز آف لوگوں کو بے روزگار کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ نے دو چیزیں انٹروڈیوس کی کہ جی ایف اے ڈی لگانے جا رہے ہیں اور آپ گین ٹیکس کی جو ٹائم لیمٹ تھی وہ ختم کرنے جا رہے ہیں، تو آپ نے سوچا کہ آپ کے اس قدم سے آپ کی لوکل انڈسٹری کہاں کھڑی ہوگی؟ آپ نے سوچا کہ ہم نے جب آپ کو بتایا کہ 1000 گز پہ 800 ملین کی لوکل انڈسٹری سے ہم ڈیوٹی پیڈ گڈس جو ہے وہ کنزیوم کر جاتے ہیں، تو اس پورے ملک میں جب یہ سیکٹر چلتا ہے تو اس کی اسٹرینتھ کیا ہوتی ہے؟ ہم نے آپ کو کئی بار کئی چینل پہ یہ بتایا، ہم نے لکھا بھی، ہم نے ملنے کے لیے بھی ٹائم مانگا، لیکن نہ آپ نے ملنے کی زحمت گوارا کی، نہ آپ ہم سے مشاورت۔ یہ جب مشاورت نہیں ہوتی، ریئل اسٹیک ہولڈر اگر آپ کے ساتھ آن بورڈ نہیں ہوتا، تو پھر اسی طرح کے بجٹ پیش کیے جاتے ہیں جس میں اکنومی کا اگر میں بات آج بھی کر رہا ہوں تو چیئرمین آباد اپنی جگہ پہ، لیکن میں ایک پاکستانی بھی ہوں، میں ایک محب وطن پاکستانی ہوں۔ مجھے دکھ ہے، مجھے درد ہوتا ہے جب مجھے یہ لگتا ہے کہ ہماری لوکل انڈسٹری کو نقصان ہونے جا رہا ہے، جب مجھے نظر آتا ہے کہ ہمارا یہ جو سیکٹر ہے اس میں بے روزگاری جو ایک بہت بڑا جو ملینز آف جاب کا جو ایک سلسلہ ہے وہ ٹوٹنے جا رہا ہے، تو دکھ تو ہوگا نا۔ یہ ٹیکسز ہیں کیا آصف صاحب، یہ بھی بتائیے گا، اور اس سے ایک عام آدمی اور کلائنٹیج کے اوپر کیا فرق پڑے گا؟ دیکھیں، بہت سمپل سی بات ہے، آپ کسی بھی پروڈکٹ پہ ہم ایگزامپل لے لیتے ہیں کہ ایک آپ شرٹ خریدتے ہیں، اس پہ اگر میں ٹیکس لگاتا جاؤں گا تو آپ بہت سمپل میں، اس لیے میں نے آپ کو ایک شرٹ کی مثال دی کہ پاس آن تو یہ اسی بندے کو ہوگا نا جو اینڈ یوزر ہے۔ تو اسی طرح آپ جتنا بھی ٹیکس ہم پہ لگاؤ گے، جو بھی آپ ٹیکس کی بات کر رہے ہو، پہلے تو خیر ٹیکس کا جو ٹارگٹ ہے وہ آپ پورے اس لیے بھی نہیں کرو گے کہ ایکٹیویٹی ہوگی نہیں، جب کام چلے گا نہیں تو کون سا ٹیکس اور کون سا ٹارگٹ؟ پھر آپ 200% ٹیکس لگا دو، 5% تو پھر بہت کم ہے اس حساب سے۔ لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ایکٹیویٹی ہو، کام زیادہ چلے، تو پھر آپ کو ٹیکس کو منیمائز کرنا چاہیے، کیونکہ ایک بات، یہ گھر جو ہوتا ہے نا، یہ عیاشی نہیں ہے۔ کسی کو آپ نے گاڑی میں تو دیکھا ہوگا کہ مجھے یہ گاڑی چاہیے، لگژری گاڑی چاہیے، آپ نے کوئی اور چیزیں دیکھی ہوں گی کہ مجھے برانڈڈ چاہیے، لیکن گھر مجبوری ہے، گھر چھت ہر پاکستانی کا حق ہے۔ اگر وہ افورڈ نہیں کر سکتا تو حکومت کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔ آپ مدد نہیں کر سکتے تو کم از کم آپ ان کے لیے ڈیفیکلٹ نہ بنائیں، آپ آسانی پیدا کریں ان کے لیے۔ ہم نے آپ کو کئی بار کہا کہ فورن ریمیٹنس کا 40% ہمارے سیکٹر میں آتا ہے، اور آج جو دبئی لیکس آپ کے سامنے ہے، ایسی 4 دبئی لیکس اور نکل آئیں گی۔ آپ کی جو یہ پالیسی اور یہ جو آپ کا رویہ ہے اس سیکٹر کے ساتھ، تو یہ وہ پیسہ نہیں ہے جو یہاں سے جا رہا ہے۔ اجلاس بلانے جا رہے ہیں آصف صاحب، کوئی اجلاس ہوگا اس کے اوپر؟ کیا آپ کے لائے عمل آگے کا کیا ہوگا؟ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں آگے بڑھ کے کہ اگر یہ چیزیں ان کو اگر لگتا ہے کہ ہماری بات میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو سیریس لیا جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بھی مجبور ہیں کہ ہم کوئی ہنگامی اجلاس بلائیں، اور پھر ہم فیوچر کے لیے جو ہے کوئی فیصلہ کرنے جائیں کہ اگر اس ریئل اسٹیٹ سیکٹر پہ اگر اس طرح سے دباؤ ڈالا جائے گا، اس طرح سے پریشرائز کیا جائے گا۔ پہلے ہی ہم مشکل میں تھے، 2 سال سے ہم کہہ رہے تھے کہ آپ اس کو ریلیف دے دیں۔ ہم چاہ رہے تھے کہ جو آؤٹ اسکرٹس ہیں پورے پاکستان میں، جو شہروں کے آؤٹ اسکرٹس ہیں، اس میں جو لو کاسٹ ہاؤسنگ والے لوگ ہیں، ان کے لیے آپ کم از کم 10 سال کا ایگزمپشن دے دیں، تاکہ لوگ اپنے گھر کے ہو جائیں، لوگوں کو گھر مل جائے۔ لیکن بجائے اس کے کہ کوئی ریلیف کی ہم بات کرتے، بجائے اس کے کہ ہم کوئی ایسی بات کرتے کہ آپ ہمیں مورلی سپورٹ کرتے، آپ ہمیں کوئی ہماری جو فارمیلٹیز ہیں اس میں آسانیاں پیدا کرتے، اس کے بجائے آپ نے مزید کہ اس سیکٹر کو ٹیکس کرنا ہے، اس سیکٹر کو ٹیکس کرنا ہے، تو یہ اب سوری ٹو سے آپ ٹیکس نہیں کر رہے، اب ہمیں اس کی میننگ یہ سمجھ آ رہی ہے کہ آپ اس سیکٹر کو بند کرنا چاہ رہے ہیں۔ اور میں درخواست کروں گا تمام ارباب اختیار سے، کیونکہ دیکھیں ہم پاکستانی ہیں، ہم سب محبت کرتے ہیں پاکستان سے۔ اگر کوئی ایسا بندہ، کوئی ایسا لوگ جو آپ کے اطراف میں ہو، جو آپ کو مس گائیڈ کر رہے ہوں،
کہ اس سے کوئی بہت بڑا آپ کو ریونیو جنریٹ ہو جائے گا، تو میں آپ سے یہ بتا دوں کہ آپ کو ریمیٹنس میں اس لیے فرق نظر آئے گا کہ وہ ریمیٹنس وہاں چلی جائیں گی جہاں اپرچونٹی ملے گی۔ اگر یہاں اپرچونٹی ہوتی تو یہ 2022 کی دبئی لیگز آپ کے سامنے نہ آتی۔ اگر بہت اچھا آئیڈیل سیکٹر ہوتا تو یہ ریمیٹنس جو کم ہوتی جا رہی ہے، جو رکتی جا رہی ہے، ان جگہوں پہ جہاں اپرچونٹی ہے تو وہ نہ رکتی۔ ہم آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ ہماری مدد کریں، ہم آپ کو ریمیٹنس بھی بڑھا کے دیں گے، کیونکہ ایکسپورٹ کو آپ نے ہمیشہ پرائم کہا نا، لیکن ہم آپ کو کبھی ہم نے اپنے آپ کو پرائم کا درجہ آپ سے نہیں مانگا، لیکن ہم تو وہ گڈس بناتے ہیں جو ہمیں باہر نہیں بھیجنی پڑتی، یہی ہوتی ہیں اور ریمیٹنس بھی آتی ہے۔ آپ ہمارا ساتھ دیں، ہم ریمیٹنس بھی بڑھائیں گے، ہم لوکل انڈسٹری کو بھی پروموٹ کریں گے، کیونکہ ہمارا یہ ماننا ہے کہ ہمارے پاس آنے والا جتنا بھی پیسہ یا جو بھی سرمایہ، جو بھی انویسٹمنٹ ہے، وہ 70% کے قریب لوکل انڈسٹری کو ہم پاس آن کرتے ہیں۔ اور اگر لوکل انڈسٹری کو پروٹیکشن دینی ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کی لوکل انڈسٹری چلے، تو آپ کو اس کو نظر ثانی کرنی پڑے گی، بلکہ آپ کو یو ٹرن لینا چاہیے اس تمام بات پہ جو آپ نے کی ہے۔ اور صرف یو ٹرن لینا نہیں چاہیے، بلکہ یہ بھی ہمارے ساتھ بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ 2 سال سے یہ پیسے جو ہے اپرچونٹی ختم ہو رہی ہے، جو یہ باہر کی طرف لوگوں کا رجحان ہے، جیسے ہم نے پہلے بھی کہا 60% انویسٹر ہمارا چھوڑ کے جا چکا ہے پاکستان سے، تو آپ چاہتے ہیں کہ یہ سارے لوگ واپس پاکستان آئیں، وہ اوورسیز پاکستانی ان کو اپرچونٹی یہاں ملے، تو آپ کو ان کو ترغیب دینی ہوگی ہمارے ساتھ مل کے۔